السلام علیکم ناظرین، فاروق شہزاد ملکانی آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ایک ٹویٹ گزرا سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا۔ انہوں نے موجودہ حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے اس کے اس فیصلے پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا کہ کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سوات میں جو ہے نواز شریف کڈنی ہسپتال اس کا نام تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ یہ خبر مختلف چینلز پر اور اخبارات میں اور دیگر ویب سائٹس پہ بھی مجھے دیکھنے میں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کڈنی ہسپتال جو سوات میں قائم ہے یہ حکومت کے فنڈز سے نہیں بنا تھا بلکہ وہ ذاتی عطیات سے بنا تھا، جسے پنجاب حکومت نے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ اس میں پنجاب حکومت کا یا مرکزی حکومت کا کوئی پیسہ یا فنڈز انوالو نہیں تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر اس طرح سے لوگوں کے دیے گئے عطیات سے بنائے گئے اسپتال ان کے ناموں سے ہٹائے گئے اور ان کی پوزیشن کو متنازع بنایا گیا تو ایسا پھر شوکت خانم ہسپتال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ شوکت خانم ہسپتال جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنوایا تھا۔ عمران خان صاحب نے بنوایا تھا لیکن لوگوں سے فنڈز اور عطیات لے کر بنوایا تھا۔ بہت افسوسناک خبر ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سامنے کے نظریے کے تحت یہ افسوسناک نہ ہو، لیکن جس طرح سے یہ روایت چل پڑی ہے کہ دوسروں کے کارناموں کو اپنے کارنامے گنوا کر بتانا اور ان کے افتتاح کرنے کی جو رسم چلی ہے یہ اچھی رسم نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دکھانا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو وہ کام بھی آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، میڈیکل کے حوالے سے جو یہ اسٹوڈنٹس جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں یا اس سال انہوں نے پاس کیا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کر کے اس کی جگہ PMC پاکستان میڈیکل کونسل بنائی گئی تھی، اس میں عہدیداران ایسے لگائے گئے جو پروفیشنل نہیں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق PMC کا نائب صدر ایک ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جس کا میڈیکل کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں۔ علی رضا صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں اور چونکہ ان کے تعلقات ان لوگوں سے ہیں جو اس وقت ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں تمام اختیارات حاصل ہیں۔ جس طرح عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ بھائی اس محکمے کا عالی نال ہے، تو کہا یہی جا رہا ہے کہ علی رضا ایڈوکیٹ صاحب اس محکمے کے عالی نال ہیں۔ اس محکمے میں عجیب و غریب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے MD CAT ٹیسٹ کی جو انٹری فیس تھی، جو پہلے 500 روپے تھی صرف، اسے بڑھا کر پہلے 1500 روپے کیا گیا اور اسے اب 6000 کیا جا رہا ہے۔ یہ غریب بچے جو سال ہر سال محنت کر کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں، اپنے آپ کی قابلیت بڑھاتے ہیں، انہیں اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس انٹری ٹیسٹ سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ غریب کے بچے جنہیں متعلقہ سینٹر تک جا کر امتحان دینے کے اخراجات نہیں ہوتے تھے، وہ بیچارے 6000 روپے کہاں سے لیں گے فیس اور جمع کرائیں گے اور پھر ٹیسٹ دیں گے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔
اور یہ صرف صورتحال افسوسناک نہیں ہے، اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ انٹری ٹیسٹ جو پہلے تھی وہ UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کنڈکٹ کرتی تھی، اور صرف 500 روپے فیس میں یہ وہ تمام پروسیجر کرا دیتی تھی، جو کہ افورڈیبل تھا، بچے آسانی سے افورڈ کر لیتے تھے۔ لیکن اب پہلے تو وہ 6000 جمع کریں گے، کہیں سے لائیں گے، اور پھر وہ داخلہ دیں گے انٹری ٹیسٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ اس 6000 کو کہاں کہاں لے جایا جائے گا، اس کی ایک صورتحال، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ UHS سے یہ امتحان کنڈکٹ کرنے کا اختیار واپس لے کر انہوں نے ایک ایسی فرم کو دے دیا ہے، نئی فرم کو دیا ہے، جسے ٹھیکہ ملنے سے چند روز قبل ہی رجسٹرڈ کرایا گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب کوئی اپنے کو کسی فائدہ پہنچانا ہو اور کسی اپنے کو اس شعبے میں لے کے آنا ہو۔ تھوڑے کو بہت سمجھیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غریبوں کی جیبوں سے جو اربوں روپے نکلوایا جائے گا وہ کہاں جائے گا۔ اور ایک اور بات، اس میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کی ایک رینکنگ یا گریڈنگ جاری کی ہے، جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی۔ یہ مینڈیٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے، لیکن انہوں نے کچھ کالجز کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود ساختہ گریڈنگ ایشو کی، جس کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آغا خان میڈیکل کراچی کو A+ گریڈنگ دی گئی۔ تصور کریں، آغا خان میڈیکل کالج اس سے پہلے 27 لاکھ روپے سالانہ فیس وصول کرتا تھا، اب A+ گریڈنگ دے کر اسے یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ جتنی چاہے فیس بڑھا سکتا ہے، وہ 50 لاکھ لے، کروڑ دے، جتنے بھی دے، مطلب اسے اختیار ہے کہ اپنی فیس وہ خود مقرر کر سکتا ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ گورنمنٹ کے شعبے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، جو بہت اچھا کالج ہے، جسے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پہ بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے، اسے صرف A گریڈنگ دی گئی ہے۔ چلو یہ مان لیا، تھوڑا بہت 19-20 ہو جاتی ہے۔ تو آغا خان کے حوالے سے ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ آغا خان کا ایک انسپیکشن ہوئی تھی 2012 میں۔ اس وقت آغا خان میں 2 اہم شعبے سرے سے موجود ہی نہیں تھے، جس میں ایک شعبہ فورینسک کا بھی تھا، جو بہت ہی اہم شعبہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسے A+ گریڈنگ دی گئی، جبکہ کنگ ایڈورڈ کو صرف A گریڈنگ دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ظلم کیا گیا کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج، جو پاکستان کا انتہائی باوقار ادارہ ہے، اسے F گریڈنگ دی گئی، یعنی فیل، 0 مارکس دیے گئے۔ جو سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے جو میڈیکل کالج ہزاروں، لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں میڈیکل ڈاکٹر پرووائڈ کر چکا ہے پورے پاکستان کو، اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ کالج رہ سکے۔ یعنی کہ جس کو فیل کے نمبر دیے گئے وہ پاس تو نہ ہوا، اسے اب کالج رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ پھر اسے ختم کر دیں، لیکن وہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور مزید ڈاکٹرز بھی پیدا کرتا رہے گا۔ لیکن اس کی ساکھ کو جو حکومت نے نقصان پہنچایا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جس طرح ہمارے پیلٹس کے بارے میں ایک وزیر صاحب نے درفتنی چھوڑی تھی کہ پیلٹس جو ہے نا جعلی ڈگریوں کے حامل ہیں، خدا را
ایسے لوگوں کو کیوں اوپر لے کے آتے ہو جو ہمارے اپنے ہی اداروں کو کھا جاتے ہیں؟ پی آئی اے آپ بے شک ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوں گے بہت سے لوگ ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اس کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ شوق کے لیے پائلٹ بناتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ جعلی سندے بھی پیش کرتے ہوں، لیکن سارے نہیں ہیں، شاید چند ہوں۔ لیکن اس شوشے سے جو پی آئی اے کو نقصان پہنچا پوری دنیا میں، وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اسی طرح اب پاکستان میں یہ گریڈنگ جاری کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں۔ خدا را ہمارے ڈاکٹر پوری دنیا میں مشہور ہیں، ہر شعبے میں ہمارے ڈاکٹرز اپنا لوہا منوا چکے ہیں، آپ کیوں انہیں بے توقیر کرنا چاہتے ہیں؟ خدا را اسے بچائیں، اس شعبے کو بچائیں، یہ شعبہ رہ گیا تھا، اچھا شعبہ ہے، اس کو بچائیں۔ اور پھر ایک اور جو ہم طلباء پر ڈالا گیا ہے مصیبت، وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ اپنا 5 سالہ یہ کورس پاس کریں گے، اس کے بعد ہاؤس جاب کریں گے، اس کے بعد ایک نہیں 2 ٹیسٹ دیں گے اپنی کوالیفیکیشن ثابت کرنے کے لیے، اس کے بعد ہی انہیں لائسنس ایشو کیا جائے گا۔ کیا کہوں؟ ٹھیک ہے، لگے رہو منا بھائی، آپ کا دور ہے، چلتے رہو، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچو۔ آپ لوگوں کو ضرور سزا دو، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، لے کے آئے، لیکن اس عوام کو آپ کیوں سزا دے رہے ہو؟ کیوں سزا دے رہے ہو؟ ان بیچاروں کو رہنے دو، خدا کے لیے رہنے دو۔ اللہ حافظ۔